تاکہ ہمارے پاس اسلام آباد کی بڑی کلیئر آئے. اسلام آباد میں، سینٹرل اسلام آباد میں، پیریفریز میں، تمام کے تمام کون ہے جو کہ باقی مختلف شہروں سے، مختلف صوبوں سے آگے یہاں کام کر رہے ہیں، کون ہے یہاں پہ اسلام آباد کے مستقل رہائشی ہیں، کون ہے مہمان ہیں، وہ تمام پروفائلنگ اس کے مطابق ہوگی. جی صاحب یہ بتائیں بنیادی طور پر کہ یہ ہم نے خود نے نا میڈیا ٹیم نے ہم نے ایک سروے کیا تھا. ہم نے سروے یہ کیا تھا کہ جو اسلام آباد کے پروجیکٹ ہے بڑے اندرون شہر وہ تو پرکشش تھے، لیکن باہر ہم نے جب دیکھا تو آپ کی اہم سیکورٹی کے جو ہے ہمیں جو ہے ناقص، آپ ناقص کہیں یا جو بھی کہیں، سرکاری گھر تھا ہمیں وہاں پہ کرایہ دار اور گیسٹ ہاؤسز ملے. پہلی بات ہمیں ایسے گھر مکانات غیر ملکیوں کے پاس ملے جنہوں نے بڑے پیمانے پہ وہاں پہ چھوٹی چھوٹی فیکٹریاں لگائی ہوئی تھی. اگرچہ آپ نے ابھی بجداخل کر دیا ہوگا ان لوگوں کو، لیکن وہ فیکٹریاں اور وہ تجاوزات یہاں کے مقامی لوگوں کے حوالے کر دی گئے ہیں. پہلے یہ بتائیں سرکاری گھروں کو جو گیسٹ ہاؤس جو کرایہ دار ٹھہرائے گئے ہیں ان کا کیا آپ حل کریں گے؟ اور جو گھر تھا اس کو فیکٹری بنا لیا یا اس کو پلازا بنا لیا، اس طرح اس کے بارے میں کیا حکمت ہے؟ سر میں بتا آپ کوئی کلپ تھا جی میں صرف آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو سروے ہے یہ سروے اسی لیے ہو رہا ہے، خود آپ نے اس کو تمام الیبوریٹ کر دیا، اور ہم یہ سروے کر اس لیے رہے ہیں کہ وی شوڈ نو کہ کون کہاں ہے اور کس طرح سے ہے، تاکہ ہر چیز کو ریگولرائز کیا جا سکے. اور جہاں تک آپ نے وائلیشن کی بات کی یا یہ بات کی تو ریسٹ ایشور دل بی نو وائلیشن اینڈ ول میک اٹ شیور کہ اگر یہ وائلیشنز رہیں گی، دیکھیں نا ہمارے پاس ایک ٹریول آئی بھی ہے، ہوٹل آئی بھی ہے، یہ تمام کے تمام وہ سافٹ ویئرز ہیں جو تبھی زیادہ ان کی ایفیکیسی ہوگی جس وقت ہمارے پاس پراپر ڈیٹا موجود ہوگا. جی سر بہت شکریہ. یہ بتائیے کہ جیسے ڈی سی صاحب بات کر رہے تھے اس ایپ کے حوالے سے، تو کیا یہ جو ڈیٹا جو لیا جا رہا ہے کہ نادرا سے بھی کوئی آپ لوگوں کی اس میں کنسلٹیشن ہوئی ہے کہ نادرا کا جو انٹیگریٹڈ جو ڈیٹا ہوتا ہے اس کی کوئی مدد دی گئی ہے؟ اور ساتھ یہ بتائیے گا کہ اس میں جو کچی آبادیاں ہیں، جو بستیاں ہیں اور جو جو معاملات ہیں ان کو کیسے اس کو ایڈریس کیا جائے گا؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ یہ پہلے سیف سٹی پروجیکٹ ہوتے تھے، اب یہ سمارٹ سٹی پروجیکٹ ہوگا. سیف سٹی ٹو سمارٹ سٹی. یہ سمارٹ سٹی میں جو آپ کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اسے کیسے استعمال کرنا ہے، ڈیٹا کی انٹیگریشن نادرا سے تو ہوگی، ہماری انٹیگریشن ڈیٹا کی باقی اپلیکیشن باقی صوبوں کے ساتھ، باقی جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ کیمرہ بھی انٹیگریٹ کریں گے ایون جو کہ لوگوں نے خود لگائے ہوئے ہیں. اسی طرح پرائیویٹ ہاؤسنگ سکیمز یا جو کوئی ایسے آفیسز ہیں انہیں بھی پابند کیا جا رہا ہے کہ وہ سرٹن اسپیسیفکیشن کے کیمراز لگا کے سی سی ٹی وی وہ کنیکٹ کروائیں گے. سو یہ ایک سیف سٹی سے سمارٹ سٹی کا کانسیپٹ جو ہے اسلام آباد میں اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے، اور اسی عمل درآمد کرتے ہوئے سیکیور نیبرہڈ کا جو پروجیکٹ ہے پاکستان میں پہلی دفعہ اسلام آباد میں وہ شروع کیا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ تب پایا تکمیل تک اگلے 3 مہینے میں پہنچ جائے گا. اتنا اچھا آپ لوگوں نے انیشیٹو لیا، آپ لوگ اس کے کمیونیکیشن اور کس طریقے سے لوگوں کو ڈسپرس کریں، لوگوں کو انفارمیشن کس طریقے سے دیں؟ ڈی سی صاحب یہ سر چونکہ آج پہلا دن ہے، آج یہ پہلا دن ہے، وی ہیو ٹیکن یو آن بورڈ. سبسیکوینٹلی آپ کو ابھی سے ہی نظر آئے گا کہ سوشل میڈیا ہم نے ٹی وی سی بنا لی ہے، وہ جو نیشنل چینل، جی ہاں نیشنل چینل پہ وہ ٹی وی سی چلے گی جو ہم نے ویڈیو کمرشل بنایا ہے. سوشل میڈیا کا آج کل دور ہے، آپ کو ود ان نیکسٹ 10 منٹس یہ ساری چیزیں ہماری ٹی وی سی کے ساتھ وہ نظر آئیں گی along with patrolling. پہلا منصوبہ ہے جو اسلام آباد میں بالکل شروع ہونے جا رہا ہے، کیا اس طرح کا ماڈل کہیں اور دنیا میں ہے؟ اور دوسرا اس کے ساتھ ہی سر جب سروے کی ٹیم جاتی ہے، پولیس والے ہوتے ہیں علاقوں میں، محلوں میں، گھروں میں، خوف سی کی صورتحال ہو جاتی ہے، تو کیا یہ شور کیا جائے گا کہ فرینڈلی ماحول ہوگا، فرینڈلی ان کا ایٹیچیوڈ ہوگا بجائے اس کے کہ ان کو سب کو آگے لگا کے گھر والوں کو؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شہریوں کو سمجھنا چاہیے کہ ان کی نہ صرف حفاظت کے لیے بلکہ ان کو سرو کرنے کے لیے کیسے سرو کریں گے، کہ ٹریفک کتنی ہوگی، ہاسپٹل کس طرح، کتنے لوگوں کو صحت تعلیم کی کتنے اسکول کالج ہونے چاہیے، پارکس اور ہماری سڑکیں کتنی ہونی چاہیے. تو ہر چیز کے لیے ایک ڈیٹا چاہیے، تو ان کو سرو کرنے کے لیے یہ ڈیٹا دیا جا رہا ہے. اور ہم نے سب سے پہلا آغاز آپ سے کیا ہے. اس کے بعد اویئرنیس، پبلک اویئرنیس میں اسکول کالجز سے لے کر ہمارے جو باقی بزنس جو انجمن تاجران ہیں
پھر اس کے علاوہ باقی باڈیز ہیں، سب سے پہلے آپ کے پاس آئے ہیں، اسی طرح ہم جو منتخب نمائندے ہیں اور جو سابق بلدیاتی نمائندے ہیں انہیں بھی آن بورڈ کریں گے تاکہ گھر گھر یہ میسج پہنچ سکے. سو یہ کسی کی خوف، یہ ڈرنے کی بات نہیں ہے، بلکہ اس میں آپ تعاون کریں. یہ آپ کے لیے ہے، یہ اسلام آباد کے لیے ہے، اور اس لیے کوئی ایسا اس میں زور زبردستی نہیں، لیکن ایک ذمہ دار شہری کے طور پہ آپ کو حصہ ڈالنا ہوگا، انفارمیشن دینی ہوگی. انفارمیشن سیف اینڈ سیکیور صرف حکومتی ایجنسیز یا حکومت آئی سی ٹی تک رہے گی. کیا جاتا ہے. اس سے پہلے ذرا 9 میں یہ معاملہ ہوا، اس کے بعد 2-3 سال بعد اسپیس ملی اسلام آباد کو. اس طرح کے اقدامات کیوں نہیں لیے گئے؟ سسٹینیبلٹی کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ پہلی چیز سر یہ بتا دیجیے کہ آپ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی بات کر رہے ہیں، آپ اے آئی کے استعمال کی بات کر رہے ہیں، وہ جو سادے کیمرے ہیں اے آئی کے استعمال کے بغیر پورے اسلام آباد میں اس کی بھی کوریج نہیں ہے. صرف 35% ایریا ہے جو کہ سیف سٹیز کو کور کر رہا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ نفری کے حوالے سے پہلے میں نے بات کی تھی کہ آج کے دن کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو آپریشن ڈویژن کے ایس پی تھانے کی نفری، جو ناکوں میں نفری ہوتی ہے، وہ تمام کام چھوڑ کے کرکٹ ٹیم کی سیکورٹی پہ جا چکے ہیں. تو نفری کا جو مسئلہ ہے وہ جب تک حل نہیں ہوگا تب تک آئی جی صاحب باقی ڈیٹیل جو آپ دیکھیں، سب سے پہلی بات ہے کہ 35% ہے 37%، لیکن اس کو 97% ہو جائے گی. یہ اس حکومت نے، وزیر داخلہ نے وزیر اعظم سے گزارش کر کے 7 ارب روپیہ ایک ہی سال میں، اور اسی سال یہ کمپلیٹ ہوگا. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اقدامات اس سلسلے میں کیا. اب آپ کہہ رہے ہیں آئی جی صاحب آپ کو ڈیٹیل بتائیں گے. 1 درجن بلائنڈ مرڈرز اسلام آباد کے 100% ٹریس ہوئے ہیں، لوگ گرفتار ہوئے ہیں اے آئی کیمراز کی وجہ سے، اور کچھ سافٹ ویئر پولیس نے اور ہماری سیف سٹی کے پاس ہے ان کو استعمال کرنے کے بعد. یہاں پر کچھ دن پہلے ایک ٹارگٹ کلنگ ہوئی، ایک آفیسر مرڈر ہوا، اس کے لوگ ان کو گرفتاری کے دوران وہ پولیس مقابلے میں مارے گئے. اسلام آباد میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ جتنی ہائی پروفائل وارداتیں یا بلائنڈ مرڈرز ہوئے ہیں 100% وہ لوکیٹ ہوئے ہیں، لوگ اریسٹ ہوئے ہیں. اور میں یہ ہماری پولیس کو بھی، ایڈمنسٹریشن کو بھی شاباش ہے کہ کوئی ایسا، اور بہت سارے لوگ صرف اسلام آباد سے انہوں نے جرم نہیں کیا، وہ فاٹا سے لے کے کراچی تک ہم انہیں گرفتار کر کے لے کے آئے ہیں. مزید بہتری لا رہے ہیں. میں نے دوبارہ کہہ دوں کہ سیف سٹی پروجیکٹ اب پرانے ہو گئے ہیں. ہم اسلام آباد کو سیف سٹی ٹو سمارٹ سٹی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور یہ عملی اقدامات آپ کو نظر آ رہے ہیں. اس میں انفراسٹرکچر ایک ہے، اس میں پبلک کی یوٹیلٹیز کے لیے دوسری ہے، اس میں ہماری جتنی فورس ادارے ہیں اس کی کیپیسٹی بلڈنگ ہو رہی ہے. یہاں انٹرنیشنل قسم کا سالڈ ویسٹ ہوگا، یا پانی کا پروجیکٹ ہوگا، یا ٹریفک کے چلان جو ہیں وہ اب وہ گھر جائیں گے. یہاں پر باقی اس کا جو ڈسپلن، اسی طرح یہ باقی چیزیں. تو یہ ساری چیزیں ٹائم لگتا ہے، تھوڑا ٹائم لگتا ہے، لیکن یہ بڑی جلدی آپ کو ہوتی نظر آئے گی.